مرد مومن جو کہ آل فرعون میں سے تھا، اس کی ایک تقریر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 24ویں پارے میں سورہ مومن میں بیان کیا ہے کہ جو آل فرعون کا یہ مومن مرد تھا، اس کی تقریر کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں کیا کردار ہے، اور یہ ساری جو سٹوری تھی اس کو کیسے ٹرن کرنے کا یا اس کو بدل دینے کا باعث بنا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ کو بھی بھیجا اپنی نشانیاں دے کر اور ایک واضح اتھارٹی دے کر، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ کہ آج کے جتنے بھی سیاسی لیڈر ہیں وہ سارے وہیں سے رہنمائی لے رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ جو حرکتیں فرعون نے کی تھیں وہ آج کے حکمران بھی کرتے ہیں۔ حق بات کہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اپنے کام کروا لیتا ہے، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ اسلام کی بنیادی نظریات کے اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل ریاض۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے سابقہ پروگرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بارے میں اپنے استاد محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے سمجھ رہے تھے۔ ناظرین، اس قصے کا ایک بہت اہم جزو مرد مومن جو کہ آل فرعون میں سے تھا، اس کی ایک تقریر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 24ویں پارے میں سورہ مومن میں بیان کیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس تقریر کو بہت اہمیت دی ہے، اور یہ وہ تقریر ہے جو کم و بیش 2 رکوع ہیں، اور نہ وہ مرد مومن اللہ کے کوئی نبی تھے نہ رسول تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ ان کے خطاب کو آپ نے قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے مشعل راہ بنا دیا ہے۔ اور اتنا لمبا خطاب قرآن مجید کے اندر کسی نبی یا رسول کا بھی نہیں ذکر کیا گیا۔ اسی مناسبت سے ناظرین، ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس مرد مومن کی تقریر کو اپنے استاد محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے سمجھیں، اور ان سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو آل فرعون کا یہ مومن مرد تھا، اس کی تقریر کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں کیا کردار ہے، اور یہ ساری جو سٹوری تھی اس کو کیسے ٹرن کرنے کا یا اس کو بدل دینے کا باعث بنا۔ پروگرام کو آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں ایک مرد مومن جو کہ آل فرعون کا ہی ایک فرد تھا، سرداروں میں سے تھا، اور دربار میں اس کے وزیروں میں سے تھا، تو اس کا کیا کردار آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ کے قصے میں کیا کردار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں رسولوں کے قصے بار بار بیان ہوئے ہیں، خاص طور پر سورۃ اعراف، سورۃ ہود اور سورۃ الشعراء میں تو ایک رکوع تقریباً ہر رسول کے بارے میں ہے آتا گیا، اور ان سب قصوں کا حاصل یہ ہے کہ ساری طاقت وسائل ہونے کے باوجود اللہ کے باغی اللہ کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکے۔ بالکل ٹھیک۔ اب وہی بات جو ہے سورہ مومن میں یوں بیان ہونا شروع ہوئی ہے، آیت نمبر 21 سے، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبل۔ کیا ان نے یعنی مکے والوں نے زمین میں گھوم پھر کر نہیں دیکھا کہ دیکھتے وہ کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا۔ کانوا ہم اشد منہم قوۃ، وہ قوت میں ان سے یعنی مکے والوں سے کہیں زیادہ تھے۔ بالکل ٹھیک۔ وآثارا فی الارض، اور زمین میں اپنے آثار چھوڑنے، جیسے یہ احرام مصر جو ہیں یہ فرائنہ کے عظمت و سطوت کے نشان ہیں، اور زمین پر انہوں نے نشان چھوڑے، پھر بھی فاخذہم اللہ بذنوبہم، پھر بھی اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا۔ وما کان لہم من اللہ من واق، اور ان کو کوئی اللہ سے چھڑانے والا نہیں تھا۔ بالکل ٹھیک۔ ذالک بانہم کانت تاتیہم رسولہم بالبینات، ایسا اس لیے ہوا کہ ان کی طرف آئے تھے، ان کی طرف بھیجے ہوئے رسول واضح نشانیاں لے کر، فکفروا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا،
فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، لیکن اللہ نے ان کو پکڑ لیا. إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور اور پکڑنے کا بڑا سخت ہے، سزا کا بڑا سخت ہے. بے شک. اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کی کہانی جوڑی گئی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ کو بھی بھیجا اپنی نشانیاں دے کر اور ایک واضح اتھارٹی دے کر. إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، فرعون کی طرف بھیجا، پھر فرعون، حامان اور قارون کی طرف، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو جھوٹا جادوگر ہے. ٹھیک. فلما جاؤں بالحق من عندنا، لیکن جب موسیٰ ہمارے پاس سے ان کے پاس آئے حق لے کر، قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، تو انہوں نے کہا، یہ تینوں نے، یہ ہمیشہ بادشاہ ایک نہیں ہوتا، جی اس کے جو درباری، ہواری اور جو جاگیردار ہوتے ہیں، فیوڈل لارڈز ہوتے ہیں، اس کی ساری حکومت اس پر قائم ہوتی ہے. یعنی آج کی زبان میں کوئی وزیر اعظم ہے یا کوئی صدر ہے تو وہ خود تو ایک انسان ہے نا، بالکل، تو اس کی حکومت کس پر قائم ہوتی ہے؟ کہنے کو وہ بادشاہ ہوتا ہے، وہ صدر ہوتا ہے، وہ ڈکٹیٹر ہوتا ہے، لیکن اس کے جو پاؤں ہوتے ہیں وہ فورسز ہوتی ہیں. بری فوج ہے، ہوائی فوج ہے، بحری فوج ہے، پیراملٹری فورسز ہیں، پولیس ہے، ان کی بنیاد پر اس کی ساری بادشاہت قائم ہوتی ہے. تو ان سب نے کیا کیا کہ تو انہوں نے کہا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ واستحیوا نساءہم، کہ اس کے ساتھ ایمان لانے والے جو ہیں موسیٰ کے، ان کے آدمیوں کو قتل کرو اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑو. وما کید الکافرین الا فی ضلال. اب ضلال کے معنی گمراہی. گمراہی کیا ہوتی ہے؟ بھٹک جانا، منزل پہ نہ پہنچنا. اگر میں اس سے پنجابی میں ترجمہ کروں تو زیادہ مزہ آئے گا آپ کو. اور ان کی ساری ترکیبیں رائے رہ گئیں، رائے رہ گئیں، کامیاب نہیں ہو سکے، کامیاب نہیں ہو سکی، منزل تک نہیں پہنچ سکی. اب یہ ساری ترکیبیں فیل ہوتی جا رہی ہیں، ایک کے بعد دوسری، تیسری کے بعد تیسری. اب ایک دن جو ہے فرعون اپنا جو فائنل ایک اسالٹ ہے وہ شیئر کرتا ہے کہ کیا خیال ہے موسیٰ کو قتل نہ کر دیں. سر یہاں کویسچن ہے، وہ تو اپنے آپ کو فرعون رب کہتا تھا، لیکن پھر اس نے لوگوں سے کیوں پوچھا قتل کر دیں؟ وہ تو لوگوں سے نہیں پوچھا، یہ جو بڑے وزیر ہیں اس کے، ان سے پوچھا ہے، نہ پوچھتا. دیکھیں نا، یعنی آج جو ہے آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم نے جو کام کرنا ہوتا ہے اس کے لیے وہ کیبنٹ کا پابند ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. ہمارا آرمی چیف جو فیصلے کرتا ہے وہ کور کمانڈرز کے مشورے سے کرتا ہے، ان کو کانفیڈنس میں لے کے کرتا ہے. اور اگر یعنی کیبنٹ ممبرز میں سے کوئی جو ہے وہ آؤٹ آف دی وے لاؤڈلی بول دیتا ہے تو پھر پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ود آل ہز پار ٹھوس ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح یعنی آرمی چیف جو ہے اس کے سامنے کوئی کور کمانڈر ایک بولے، دوسرا بولے، تیسرا بولے، تو اب دکھانے کو تو وہ چیف ہے، لیکن اس کو لینا پڑے گا، اس کو کانفیڈنس میں لینا پڑتا ہے. تو یہ اصل میں اپنے جو قریبی ہواری ہیں ان کو کانفیڈنس میں لے رہا تھا. ٹھیک. کہ اس نے کہا کہ ضرونی اقتل موسیٰ. ٹھیک. اس کا میں انگریزی میں ترجمہ کروں تو مزہ آئے گا کہ لیٹ می کل موسیٰ ناؤ، دس از دا بیسٹ ٹائم. ہاں ٹھیک. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جیسے میں نے کہا نا کہ کور کمانڈر میں سے کوئی کور کمانڈر بول پڑے، کیبنٹ ممبرز میں سے کوئی ایک. عام طور پر تو یہ کیبنٹ ممبرز جو ہے وہ تیاری شیاری کر کے نہیں آتے، صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے نا. اور ان میں سے کوئی ایک ہے جو پوری طرح تیاری کر کے آیا ہوا ہے اور وہ پھر آرگومنٹس کے ساتھ اپنی بات رکھتا ہے. اس کو آپ فٹ کریں اس میں مومن آل فرعون میں. انہوں نے نہ صرف یہ کہ موسیٰ کو، فرعون کو روکا موسیٰ کو قتل کرنے سے، باقاعدہ اس نے پورا آرگومنٹ جو ہے وہ ان کے سامنے رکھ دیا جس کی بنیاد پر پھر اس کے آرگومنٹس کو کوئی رد نہیں کر سکا. ماضی، حال اور مستقبل. ٹھیک. اچھا سر، یہاں پہ جو انہوں نے تقریر کی ہے جو مومن آل فرعون ہیں، یہ اس سے پہلے حالانکہ دربار میں ہی موجود تھے لیکن اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، لیکن اب جب انہوں نے دیکھا ہے کہ اب یہ حضرت موسیٰ کی قتل کا صادر ہو گیا حکم، تو یہاں نے سوچا صادر نہیں ہوا، یعنی اس کی مشاورت ہو رہی ہے. تو کیا یعنی اب فرعون قتل کرنا چاہتا ہے. ہاں جی. یعنی ہم پچھلے پروگراموں میں یہ ڈسکس کر چکے ہیں نا کہ فرعون کے درباریوں نے ایک سٹیج پر توجہ دلائی
جی بالکل، کہ بادشاہ سلامت اتذر موسیٰ و قومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، بادشاہ سلامت کہ آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلی چھوٹ دیے رکھیں گے کہ وہ زمین پر فساد مچائیں اور آپ کو اور آپ کے خداؤں کو نظر انداز کر دیں. اس وقت اس نے کہا تھا ایف اے میں لیڈر بناؤں اس کو، صحیح، ہم ان کے لڑکوں کو قتل کریں گے، عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے. ٹھیک ہے نا. اب کیا ہے کہ ایک پرائم منسٹر جو ہے یا ایک صدر جو ہے یا ایک بادشاہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح، لیکن یہ جو سٹیج جس پر مومن آل فرعون بولے ہیں، اب اس میں بھی آیا کہ بادشاہ نے فیصلہ کر لیا کہ ایسے جان نہیں چھوٹے گی ہماری، ہمیں موسیٰ کو قتل کر دینا چاہیے. اور یہاں سے پھر وہ اب یہاں پر یعنی دس واز اے رائٹ ٹائم. جیسے سیرت میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب غزوہ خندق سے پہلے قریش جو ہیں باقی جو قبائل ہیں عرب کے ان کو قائل کر کے لے کے آ رہے ہیں احزاب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے، تو مسعود نامی ایک سردار ہیں، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں مسلمان ہو چکا ہوں لیکن ابھی کسی کو میرے ایمان کا پتہ نہیں ہے، تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کچھ کام آؤں آپ کے، یعنی اسی یعنی وہی وداؤٹ ڈکلیئرنگ کہ آئی ایم اے مومن. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. تو آپ نے فرمایا اجازت ہے. پھر انہوں نے جا کر پہلے ملاقات کی ہے بنو قریظہ کے وہ جو اسد تھا اس سے، اور اس کو کنونس کیا ہے کہ یہ آ رہے ہیں تمہیں کہیں گے تم ان سے یرغمال لے لینا. پھر وہ گیا ہے قریش کے پاس کہ بندے یرغمال نہ دینا. تو دیٹ واز دا رائٹ مومنٹ کہ ابھی وہ اپنے ایمان کو ظاہر نہ کرتے اور انہیں وہ کام کیا. سر پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ طرز عمل ٹھیک ہے، مطلب کہ اگر آپ دیکھیں کہ آس پاس جو طاقت زیادہ ہے اپنا آپ کا جو ایمان ہے وہ ڈکلیئر کرنا فائدہ نہیں دے رہا تو اسے مخفی رکھا جائے. جی یہ تو ثابت ہو گیا ٹھیک، لیکن عام حالات میں ایسا نہیں ہے. یعنی اپنی بات کرنی چاہیے. ہاں ٹھیک. یہ تو ایمان والی بات ہے نا کہ وہ سمجھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن آپ اس کو لے کے جائیے پہلے، یعنی جب فرعون طاقت میں تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، دیٹ واز ناٹ دا رائٹ ٹائم فار ہم ٹو ڈکلیئر. یعنی ان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ صبح کہہ دیتے، ایک موقع کے انتظار میں رہے. اب یہ موقع انہوں نے پایا تو فوراً کہہ دیا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. ٹھیک، بالکل. یعنی سب بڑی بات یہ ہے کہ یہ مومن آل فرعون میں سے تھے، یہ مومن آل فرعون میں سے تھے، قبطیوں میں سے تھے. ہاں جی قبطیوں میں سے تھے، اور وہ کھڑے ہوئے ظاہر ہے ایک تو اس اعتبار سے کہ درباری تو بہرحال تھے، یعنی سارے درباری مور اور لیس اسی خاندان سے ہوں گے. لیکن کچھ جیسے کیبنٹ میں ہوتے ہیں نا، کیبنٹ میں ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں یا اسمبلی میں ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں. جیسے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بادشاہ کے تھا نا کہ اس نے پوچھا کہ جی میرے خواب کی تعبیر بتاؤ. اب باقی سارے بدھو جو سردار ہیں انہوں نے کہا تھا اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی کیبنٹ میں اس کے درباریوں میں کچھ عالم بھی ہوں گے، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے. یعنی ہم اس کو وزیر مذہبی امور کہتے ہیں، اور اس طرح کے کئی ہوتے ہیں لوگ جو اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو یہاں بھی کیا ہے کہ ہوں گے تو سب، لیکن نمایاں کیا ہے کہ فرعون کے خاندان ہی میں سے ایک سردار جو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے ہوئے تھے وہ بول پڑے کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. اچھا اس میں جو ہوتی ہے نا ساری یہ گیم ہوتی ہے، یہ نروز کی گیم ہوتی ہے. یعنی ایک بادشاہ کو، ایک ڈکٹیٹر کو، ایک صدر کو، ایک وزیر اعظم کو اپنی پبلک کو کانفیڈنس میں رکھنا ہوتا ہے. اچھا اب یہاں کیا ہے کہ پبلک کو کنٹرول کریں گے وہ سردار، اور سرداروں کو کنونس کر کے اپنے ساتھ کانفیڈنس میں لے کے چلے گا بادشاہ. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ مومن فرعون اب کیا تقریر کیا انہوں نے کہ فرمایا کہ وقت جاءکم بالبینات من ربکم، کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور وہ اپنے رب کے پاس سے واضح نشانیاں بھی لے کے آیا. اور اگر وہ جھوٹا ہے تو وہ خود بھگتے. وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضَ الَّذِي يَعِدُكُم، اور اگر وہ سچا ہوا تو تم پر آئے گی وہ مصیبت جس سے وہ تمہیں ڈرا رہا ہے، وہ عذاب. ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ کسی بھی حد سے بڑھنے والے
اور جھوٹے کو راہ یاب نہیں کرتا۔ اس کے بعد فرمایا یا قوم لکم الملک اليوم، آج تمہاری بادشاہی ہے، تمہارا حکم چلتا ہے، لیکن کون ہماری مدد کرے گا اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا؟ اب فرعون فوراً ڈیفینسو پہ چلا گیا، وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا یہ ہوگا، بالکل ٹھیک ہے نا۔ اب وہ فوراً ڈیفینسو پہ چلا گیا، انہوں نے کہا ما اریکم الا ما ارا، میں تو تمہیں وہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا جو میری سمجھ میں آئی ہے، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہیں بھلائی کا راستہ ہی بتاتا ہوں، میں دشمن نہیں ہوں تمہارا۔ لیکن مومن آل فرعون نے اپنی تقریر جاری رکھی۔ میں نے کہا نا کہ پورا وہ کیس تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ہوم ورک پورا تھا، جی ہاں، پوری تقریر انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا کہ انی اخاف علیکم مثل یوم العذاب، میں تمہارے بارے میں پچھلی جو قومیں گزری ہیں ان والے عذاب سے ڈرتا ہوں، مثل داب قوم نوح و عاد و ثمود۔ سر یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ یہ فرعون کے دور میں یہ ساری قوموں کے قصے مشہور تھے جو ان کو پتا تھا یہ ہو چکا ہے پہلے؟ بالکل ہو چکا۔ اور یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ مزید کہا اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، یعنی وہ قومیں جو تباہ ہوئیں اللہ تعالیٰ نے ان پر زیادتی نہیں کی تھی، وہ ڈیزرو کرتے تھے، وہ حقدار تھے، حق بنتا تھا کہ ان کو تباہ کیا جائے۔ پھر فرمایا ارے میری قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، میں تمہارے بارے میں ہانک پکار کے دن کا بھی مجھے ڈر ہے کہ وہ بھی تم پر آنا ہے، دنیا کا عذاب تو ہے ہی ہے، آخرت بھی آنی ہے۔ ثم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم، اور جب تم پیٹھ پھیر کر لوٹو گے تو تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے یوسف بھی تمہارے پاس آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، لیکن تم نے ان کی بتائی ہوئی باتوں کے بارے میں بھی شک کیا۔ اب یوسف علیہ السلام کی دو حیثیتیں ذہن میں رکھیے گا، ایک کیا ہے، وہ بنی اسرائیل کو فائنینشلی اسٹرانگ کرنے والے ہیں، اس لحاظ سے تو وہ مان رہے تھے، لیکن جو حضرت یوسف علیہ السلام تعلیمات دے رہے تھے اللہ کے بارے میں، ایمان اور یقین کی باتیں کر رہے تھے، اس کے بارے میں وہ شک کر رہے تھے۔ سر یہاں سے ایک چیز اور ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کے درمیان کوئی نبی یا رسول نہیں ہے، جو یہ بات ہو رہی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کیونکہ لاسٹ ذکر ان کا ہی آیا ہے، اس لیے کہ 300-400 سال کا فصل ہے۔ ہاں جی، فاصلہ پھر وہ اس کے بعد پھر موسیٰ ہی آئے ہیں، ٹھیک۔ تو اس کے بعد پھر نہیں ایسا نہیں ہے میرے خیال میں، حضرت ہاں یو آر رائٹ، ایسا ہی لگ رہا ہے۔ جا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ، یہاں تک کہ جب حضرت یوسف کا انتقال ہو گیا تو تم نے سمجھا، تم نے کہا کہ اب اللہ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ اس کے بعد پھر ان کا تقریر جاری ہے، وہ فرماتے ہیں اچھا اب فرعون پھر ڈیفینسو پہ ہے، وہ کہہ رہا ہے وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا حَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ۔ اب فرعون جو ہے وہ اپنے درباریوں میں سے جو اس کے بڑا نمائن اس کا وزیر اعظم تھا حامان، اب اس کو ایک ایکٹنگ کرتا ہے، اے حامان ذرا ایک بناؤ نا ٹاور بڑا سا کہ میں ذرا اس پہ چڑھ کے موسیٰ کے رب کو دیکھ ہی لوں۔ اب نہ کسی نے وہ ٹاور بنانا ہوتا ہے، نہ کسی نے دیکھنا ہوتا ہے، لیکن بہرحال ایک عام جو ذہن ہے وہ سمجھے گا کہاں ہوتا انہیں تک کیا سی، یعنی یہ جو اب میں نے الفاظ کہے نا انہیں تک کیا سی، عام ذہن جو ہے وہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے، پبلک اوپینین یا ماس سائیکالوجی، یہ اصل چیز جو اس نے اس میں یہاں پر حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تو اسباب السماوات، آسمانوں کے راستوں کا مجھے پتہ لگا سکوں اور میں جا کر جھانک کر دیکھ سکوں کہ موسیٰ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ آسمانوں پر میرا رب ہے، اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، نہیں مطلب ہے کوئی نہیں ہے، کوئی طنز کر رہا ہے۔ لیکن مومن آل فرعون نے پھر اپنی بات جاری رکھی، وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم تم میرے پیچھے چلو میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ یا قوم، اے میری قوم، انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، اب وہ ایمان کا پورا ایمان بالآخرت کو بھی لے کے آئے بیچ میں کہ دیکھو یہ دنیاوی زندگی جو ہے میری قوم یہ صرف برتنے کا سامان ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور
رہنے کی اصل جگہ، قرار کی جگہ تو وہ آخرت ہی ہے. من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور جو کوئی برائی کرے گا، جو کوئی برائی کرے گا تو اس کو تو اتنی ہی سزا ملے گی. ومن عمل صالحا من ذکر او انثی، اور مردوں عورتوں میں سے جو بھی کوئی نیکی کرے گا وہو مومن، بشرطے کہ وہ صاحب ایمان بھی ہو، فاولئک یدخلون الجنۃ، تو وہ جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، اور انہیں بے حد و حساب عطا کیا جائے گا. پھر کلام جاری ہے ان کا، وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، میں تمہیں نجات کی طرف کیوں بلا رہا ہوں؟ مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو. تدعوننی لیکفر باللہ واشرک بہ، تم مجھے بلا رہے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور اس کی ناشکری کروں. ما لیس لی بہ علم، جس کا مجھے کوئی علم نہیں. وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، اور میں تمہیں بلاتا ہوں بالا دست اور بخشنے والے کی طرف. لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، یہ یقینی امر ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلا رہے ہو وہ تو نہ دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے اور نہ آخرت میں. وَإِنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور ہم سب کا لوٹنا تو اللہ کی طرف ہے. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور حد سے بڑھنے والے اہل جہنم ہیں، آگ میں جانے والے ہیں. فَسَتَذْكُرُونَ، یہ آخری پھر وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں لیکن تم میری بات پر کان نہیں دھر رہے. فَسَتَذْكُرُونَ، ان قریب تم یاد کرو گے، مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو باتیں میں تم سے کہہ رہا ہوں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا پر نگران ہے، انہیں دیکھ رہا ہے. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، بس اسے اللہ تعالیٰ نے تمام بدیوں سے محفوظ رکھ لیا. وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور فرعون والوں کو بری طرح کے عذاب نے گھیر لیا. تو یہ جو واقعہ تھا اس میں یعنی قرآن مجید جو ہے یہ نصیحت ہے، ہدایت ہے. اب قرآن مجید قصے کہانیوں کی کتاب تو ہے نہیں، لیکن قرآن مجید نے نمبر 1 موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اتنی تفصیل سے بتایا. میں عرض کر چکا ہوں کہ آج کے جتنے بھی سیاسی لیڈر ہیں وہ سارے وہیں سے رہنمائی لے رہے ہیں. جو حرکتیں فرعون نے کی تھیں وہ آج کے حکمران بھی کرتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے یہ رہا کہ ایمان والوں کو تمام مشکلات کے باوجود وہ ڈٹے رہنا چاہیے، اور جب وقت آئے تو پھر حق بات جو ہے وہ کہنی چاہیے، اور اس میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، جیسے مومن آل فرعون نے بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. سر یہاں پر پھر ایک پوائنٹ یہ کہ جو اس کی جو امیجیٹ فوری ریئیکشن تھا، یعنی اثر جو ہوا، یہ جو مشاورت ہو رہی تھی قتل کی، وہ تو بالکل ہو گئی، اٹ واز سیٹ اسائڈ، مطلب سیٹ اسائڈ ہو گئی، مطلب کہ وہ اس کے اوپر عمل نہیں ہوا پھر. بالکل ٹھیک، یعنی جو رائٹ ایکٹ ایٹ دا رائٹ مومنٹ، یعنی کہ جو بالکل ٹھیک وقت تھا اس کے اوپر انہوں نے اسٹرائک کیا اور بالکل کامیاب ہوئے. بالکل ٹھیک، یعنی اگر اس سے پہلے وہ اسٹرائک کر دیتے تو قتل وہ فوراً کر دیے جاتے، لیکن اس کا اثر کچھ نہ ہوتا. اب وہ ایسے مومنٹ پہ قتل کیا کہ اس کی اثر زیادہ تھا. اور سر پھر آج کے دور میں آپ اس واقعے سے یا اس تقریر سے جو کرتے ہوئے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے کہ ہمارا طرز عمل پھر کیسا ہونا چاہیے؟ کوئی بادشاہ، کوئی حاکم وقت جتنا مرضی ظلم ڈھالے، ٹھیک ہے جی، لیکن وہ جو کام کرنا چاہے گا وہ نہیں ہو سکے گا جب تک اللہ نہ چاہے. اب اللہ تعالیٰ اس کام کو کیسے روکے گا، وی ہیو نو آئیڈیا، ٹھیک ہے نا. یعنی آپ دیکھیں نا پچھلی قومیں جتنی گزری ڈفرینٹ طریقے سے ان کو ہلاک کیا گیا. کسی پر زلزلہ، کسی پر زوردار دھماکہ یا چیخ، کسی پر بارش، کسی پر آندھی، یہ سب کیا ہیں. پھر یہ ہے کہ کوئی ایسا کہ جس پر پتھروں کی بارش ہوئی، کوئی ایسا کہ جس کو اٹھا کر لوٹ دیا گیا، فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا. بڑے ڈرامائی انداز پہ غرق ہوا کہ بڑی تنگ تراک کے ساتھ وہ جا رہا ہے کہ تسی بچ کے جاندے کتنے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اینڈ سمندر کے اندر اتار کے تو ایک دم سمندر کو حکم دیا چل بھائی. تو
شاید سیکنڈ بھی نہیں لگا اور سارا کچھ ختم ہو گیا. ختم ہو گیا. بالکل ٹھیک. بلکہ اس کا عملی نظارہ تو چیز خود پر ڈوب رہا تھا فرعون, اس وقت اس نے کر دیا کہ اس نے مان لیا. کہ میں کہہ رہا تھا نا کہ ظالم جو ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے, دن بدن سمجھتا ہے کہ میں بڑا اسٹرانگ ہو رہا ہوں, میں نے یہ بھی قابو کر لیا, میں نے وہ بھی قابو کر لیا, میں نے اس کو بھی ٹکانے لگا لیا, اس کو بھی ٹکانے لگا لیا, لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں بھی ٹکانے لگایا جا سکتا ہوں. اور جیسے کہ ہے کہ میں نے عرض کیا نا کہ کیبنٹ ممبرز میں سے کابینہ میں سے کوئی کھڑا ہو جائے اور وہ پوری طرح ہوم ورک کر کے آیا ہوا ہو, تو وہ ایسی تقریر کرے گا کہ پھر وہ کرے گا وہ وزیر اعظم, اس کو کوئی جا چلو چھوڑو پریاس گال لو, اس کا جواب نہیں ملے گا. اور کوئی بڑا ڈکٹیٹر ہو, کوئی جو کچھ بھی ہو, یعنی اس کی جو بھی کیبنٹ ہے اس میں سے کوئی ایک آدمی پہ کھڑا ہو جائے اور وہ پورا ہوم ورک کر کے آیا ہو, تو وہ سارا پلان جو ہے وہ زیرو ہو سکتا ہے اس سے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہماری رہنمائی کی, ہم آپ کو بہت شکر گزار ہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین, ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو مرد مومن جو کہ آل فرعون کا ہی ایک سرداروں میں سے ایک شخص تھا, اس کی تقریر کے بارے میں ہمیں سمجھایا ہے. خلاصہ بڑا واضح ہے کہ ایک فیصلہ اللہ کا ہے, ہو کر وہی رہنا ہے. ہمیں کتنا ہی نظر آئے کہ جو ناحق قوت ہے وہ کتنی ہی سخت ہو, کتنی ہی مضبوط ہو, بہرحال گرنا اسے ہی ہے. حق بات کا اظہار کرنا ہمارا فرض ہے, ہم حق بات کا اظہار کریں. ہاں, وقتی طور پر اگر ہم یہ سمجھیں کہ اس کا اہم موقع جس وقت آئے اس کا اظہار کر دیا تاکہ اس کا اثر زیادہ ہو, یہ بات تو ٹھیک ہے. لیکن کسی مصلحت کے تحت حق بات کو چھپا لینا اور اس بات کا خیال رکھنا کہ شاید حق بات چھپا لینے سے ہم لوگ بچ جائیں گے, یہ طرز عمل بالکل غلط ہے. حق بات کہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے کام کروا لیتا ہے, اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے. اپنے عزیز و اقارب, اپنے دوستوں, سب کا خیال رکھیے گا. آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.